بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آغا محمود الحسن لودھی، سچی کھری سیاسی باتوں کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں جو ویلاگ کروں گا وہ میری ذاتی رائے ہے، میری دلی خواہش ہے، آرزو ہے کہ میں اس کے اوپر ڈسکس کروں، اس موضوع کو زیر بحث لاؤں کہ آخر وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ اس ملک کے خداداد میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے سیاسی استحکام میں نے نہیں دیکھا۔ سیاسی استحکام دیکھا، نہ ہی حکومتوں کو ایک عرصے تک، جس عرصے کے لیے وہ منتخب ہو کر آتی ہیں، ان کو اس عرصے تک چلتے دیکھا، نہ ہی ترقی کرتے دیکھا۔ شاید کہ اس ملک کے خداداد کے جتنے معدنی ذخائر ہیں یا جتنا یہ طاقتور ملک عوام کے لحاظ سے ہے، اس کو تقسیم کر کے رکھنے کے لیے یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے۔ اب 85 سے لے کے آج تک دیکھ لیں، جو بھی حکومت آتی ہے 4 مہینے، 6 مہینے، 1 سال بعد اس کے خلاف احتجاج، جلسے، جلوس، پروپگنڈہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حکومت کو دیکھیں، وہ حکومت کو دیکھیں جو حکومت برسر اقتدار آتی ہے، جو ایک وقت میں حزب اختلاف میں رہتی ہے، وہ بھی آ کے حزب اختلاف کو نشانہ بنا لیتی ہے، اور حزب اختلاف حکومت کو نشانہ بنا لیتی ہے۔ ان دونوں کی دھینگا مشتی میں، نورا کشتی میں یا سیاسی لڑائی میں ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عوام کی بھلائی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جتنی ترامیم کی جاتی ہیں اس میں عوام کے لیے کون سے ایسے معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں؟ کوئی ایسی ترامیم میرے سامنے تو آج تک نہیں آئی کہ جو ملک کی دفاع کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے کی گئی ہو، صرف اور صرف اپنی سیاسی بقا اور اپنی سیاسی اقتدار کو طوالت دینے کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی ایسی ترمیم کی گئی ہو۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ملک میں غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے۔ جہاں غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے وہاں معاشی عدم استحکام اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ جو گوناگوں صورتحال کا شکار ہیں، لیکن آپ ایک شعبہ ایسا بھی ہے، پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا بھر کا ہے، جس سے بہت سارے ادارے، روزگار سے متعلق لوگ وابستہ ہیں، جو کنسٹرکشن کا ایک شعبہ ہے۔ کنسٹرکشن کے اس شعبے میں پراپرٹی ڈیلرز بھی آتے ہیں، اس میں انویسٹرز بھی آتے ہیں، اس میں جینون بائرز بھی آتے ہیں، اس میں فلیکچویشن بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ لیکن یہ کنسٹرکشن کا جو شعبہ ہے نا، تو اس کی یہ صورتحال ہے کہ آپ سیمنٹ کی بوری 1850 سے جا کے اب 1550، 1650 پہ ہے۔ ریت کی جو ٹرالی 2000 پہ تھی وہ 7000 پہ ہے۔ اینٹ جو 12-14 ہزار پہ تھی وہ 18-19 ہزار پہ ہے۔ سریا جو 130-135 پہ تھا وہ 265 پہ ہے۔ پتھر جو آپ کو ملتا تھا 60-70 روپے میں وہ 140-45 روپے میں ہے۔ اس شعبے سے بہت سے شعبے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ گھر بناتے ہیں تو اس گھر میں بات تو سیاسی صورتحال پہ کر رہا تھا، لیکن یہ ایسا شعبہ ہے جو اس سے بہت ریلیٹڈ ہے، یہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، بہت زیادہ حد تک متاثر ہوا ہے۔ اگر آپ کنسٹرکشن کو دیکھیں تو اس میں سیمنٹ، ریت، بجری بھی آتی ہے، اس میں سریا، اینٹ بھی آتا ہے، اس میں شٹرنگ بھی آتی ہے، اور شٹرنگ سے ٹیمبر بھی ریلیٹڈ ہے، اس میں الیکٹرک بھی آتا ہے، الیکٹرک سے وائرنگ کا کام آتا ہے، الیکٹریشین کی دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، اس میں سینٹری بھی آتی ہے، سینٹری سے ریلیٹڈ پلمبر بھی آتے ہیں، پلمبر سے ریلیٹڈ سینٹری کا سارا کاروبار بھی متاثر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مستری بھی آتے ہیں، مزدور بھی آتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، 100 سے 150 لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں جو اس وقت
ज़बूं हाली का शिकार हैं। इस कदर ज़बूं हाली का शिकार हैं कि अगर किसी को एक दिन काम मिलता है तो दूसरे दिन उसके पास काम नहीं है। अगर कोई एक दिहाड़ी लगाकर 1300 2000 लेकर जाता है तो आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन करें, वो दूध ले, आटा ले, चीनी ले, घी ले, अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए कॉपी ले, किताब ले, मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर बताए, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी हाकिम वक्त से, काज़ी वक्त से, सलार वतन से ये अर्ज़ है, ये दरख्वास्त है, ये इल्तजा है कि खुदारा ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो दिन ब दिन बढ़ रहा है उससे मुआशी अदम इस्तेहकाम इस हद तक बढ़ चुका है कि आप किसी भी शोबा ज़िंदगी में कदम रखें, आप किसी भी होल सेल की मार्केट में चले जाएं, मुल्तान की हो, लाहौर की हो, कराची की हो, किसी की भी हो, वो सारे बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। उसकी एक वजह क्या है? सियासी अदम इस्तेहकाम है। क्या सियासी जमातें एक दूसरे को हुकूमत करना या हुकूमत देना या उनको चलाना पसंद नहीं कर रही, या कोई और वजह है? इस मुल्क में सियासी मुकदमात इस तरह बन जाते हैं, आप मस्जिद में बैठे होंगे आप पे पर्चा हो जाएगा, आप महफिल नात में बैठे होंगे आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप अपने घर चाय पी रहे होंगे आपके ऊपर शराब नोशी का पर्चा हो जाएगा। ये सारे काम हैं सलारे वक्त के, हाकिम वक्त के, काज़ी वक्त के, कि वो देखें इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को संभाला दें, उनको सहारा दें, हक़ और सच पर चलें और हक़ और सच पर चलते हुए इस अवाम को, इस मुल्क के खुदादाद को आगे बढ़ने का मौका दें। अगले वीलॉग तक इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क का, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तंदो तेज़ आंधियों में मेरी, आपकी, इस मुल्क की इज़्ज़त जान व माल का परचम लिए सरहदों पर चिराग रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।